الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب۔ اس صورت کے آغاز میں گزشتہ درس میں اس کے تعارف میں آپ نے سنا تھا کہ یہ مکی صورت ہے اور مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین دو طریقوں سے اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک طریقہ کار تو ان کا یہ تھا کہ اسلامی عقائد میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ جبر اور تشدد کے ذریعے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ شبہات کے بارے میں تو پیچھے بات گزر گئی، اب یہاں سے اللہ جل جلالہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک واقعہ بیان فرما رہا ہے، اور اس ماحول میں اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ قریش کو بتا دیا جائے کہ دیکھو، اگر تم تشدد کے ساتھ، جبر کے ساتھ دین کا راستہ روکنے کی کوشش کرو گے تو شکست کے سوا تمہارا کوئی اور مقدر نہیں ہے، اس کا انجام سوائے تمہارے شکست کے اور کچھ نہیں ہے۔ رہی بات اللہ کے نیک بندوں کی، حق پرستوں کی، تو اللہ نے پہلے بھی حق پرستوں کی حفاظت کی ہے، اور اب بھی اللہ جل جلالہ حق پرستوں کی حفاظت کرے گا۔ تو اس واقعے کے آغاز سے پہلے بطور تمہید کے اللہ جل جلالہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن کریم میں آپ کو ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے تھے۔ قریش مکہ جیسے ضد پہ اڑے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، اور اسی طرح ان کی جو اصل قوم تھی بنی اسرائیل، وہ بھی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی، انہیں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کو تسلی دی جائے کہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی حق پرستوں پر ایسے حالات آتے رہے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیوں اور بڑی واضح دلیل کے ساتھ بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری نشانیاں دی تھیں، مثلا ایک نشانی ان کا عصا تھا کہ جب وہ اس کو پھینکتے تھے وہ ایک دیو ہیکل اژدہا بن جاتا تھا۔ اسی طرح وہ اپنا مبارک ہاتھ جب اپنے پہلو میں ڈالتے تھے تو وہ نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی قوم کو اللہ نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ نافرمانی جب فرعونیوں کی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان کے اوپر ایک آزمائش مسلط کر دی کہ انہیں جگہ جگہ خون نظر آتا تھا، کبھی مینڈک نظر آتے تھے، کبھی قحط ان کے اوپر مسلط ہو جاتا تھا۔ تو اس قسم کی نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے سامنے آتی رہی تھی، اور جب بھی کوئی آزمائش ان کے پاس آتی، ان کے اوپر مسلط ہوتی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ آزمائش ختم کر دے۔ علم ان کو بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، اور یہ آزمائش ہم پہ اس لیے آئی کہ ہم ان کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جب آزمائش ان کے اوپر آتی ہے اور وہ اس کتاب نہ لا پاتے تو جا کے حاضری دیتے اور درخواست کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ دور کر دے تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ اس طرح کی آہوزاری کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ آزمائش ختم ہوتی تو وہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار رہتے۔ تو یہاں ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور بڑی واضح دلیل دے کر بھیجا تھا۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، و حامان اور حامان کی طرف، و قارون اور قارون کی طرف۔ یعنی فرعون، حامان اور قارون کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی واضح نشانیاں دے کر بھیجا۔ فقالو، تو وہ کہنے لگے، ساحر کذاب، کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ فرعون، حامان اور قارون یہ صرف شخصیات کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ پورے ایک سسٹم کے نام ہے، پورا ایک نظام ہے۔ فرعون بادشاہ تھا، ڈکٹیٹر تھا، حامان اس کا وزیر تھا، جیسے ہمارے ہاں بیوروکریسی ہوتی ہے،
اور قارون یہ اس زمانے میں سرمایہ دار تھا۔ قارون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیکے لیا کرتا تھا مختلف طریقوں سے، سرمایہ دار جس طرح یہ ہمارے ہاں بڑے بڑے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی دولت کو بڑھاتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیکے لیا کرتا تھا۔ آج بھی ٹھیکیدار کو حکومت ٹھیکے دیتی ہے اور وہ پھر حکومت کو اس کے بدلے میں اپنی خدمات فراہم کرتا ہے، تو اس زمانے میں بھی یہی صورتحال چلی آ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قارون جو ہے یہ بنی اسرائیل کی برادری میں سے تھا، یہ یعنی اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا کوئی چچا زاد بھائی یا قریبی عزیز تھا۔ حسد کی وجہ سے یہ انکار کر رہا تھا کہ پیغمبر کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ملی ہے۔ تو فرعون کے دربار میں اپنی دولت کے بلبوتے پر اسے بڑا ایک رسوخ حاصل تھا۔ فرعون کو اس کی ضرورت تھی اور اس کو فرعون کی ضرورت تھی۔ اس کو فرعون کی ضرورت اس لیے تھی کہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سرکاری سرپرستی چاہیے، تو یہ فرعون کی کاسالیسی پر مجبور تھا۔ اور فرعون کو اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ فرعون اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، تو اس کے ذریعے پھر اس کی کوشش تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا اثر رسوخ وہ اس کے ذریعے کچھ کم کر سکے یا ختم کر سکے۔ یعنی ڈکٹیٹر اور سرمایہ دار کا جو گٹھ جوڑ ہے تو وہ فرعون کے زمانے سے شروع ہوا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ اقتدار کے بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو فرعون نے متعارف کروائے تھے۔ مثلا قرآن کریم میں سورہ قصص میں آپ نے پڑھا تھا کہ فرعون نے کیا کیا تھا کہ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے زمین میں سرکشی اختیار کی اور لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دی، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لوگوں کو تقسیم کرو اور اقتدار کو طول دو، حکومت کرو۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ فرعون نے گویا اس کی عملی پریکٹس کر کے لوگوں کو دکھائی دی کہ لوگوں کو تقسیم کر کے ان کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے حامان اس نے وزیر رکھا ہوا تھا، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ قارون اس نے بطور سرمایہ دار کے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ناجائز طور پر اپنے اقتدار کو طول دینے کے طریقے ہیں جو فرعون نے اپنائے ہوئے تھے، اور بعد میں ظالم بادشاہوں نے اسی طریقہ کار کو اپنایا۔ انگریز نے بر صغیر پر 2 صدیوں تک حکومت کی ہے، تو یہی بیوروکریسی اور سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے اس نے یہاں کے لوگوں کو قابو کیا تھا۔ افسر شاہی اور نوکروں کا ایک اس نے طبقہ متعارف کروایا تھا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان کو طرح طرح کے خطاب دینا، انہیں جاگیریں فراہم کرنا، اسی طرح جاگیردار اور وڈیروں کی جاگیروں میں اضافہ کرنا، ان کو نواز کر وہ عام عوام کو ان کے ذریعے کنٹرول کرتا تھا۔ انگریز تو خود باہر سے آیا ہوا تھا نا، وہ کتنی دیر یہاں حکومت کر لیتا اگر یہ ہمارے ہی لوگ ان کا ساتھ نہ دیتے۔ یعنی یہ جو افسر شاہی میں تھے یا جاگیردار وڈیرے قسم کے لوگ تھے، اگر یہ اس کا ساتھ نہ دیتے تو وہ کتنی دیر یہاں حکومت کر لیتا۔ لیکن یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے اس کے ساتھ تھے۔ بہت سارے گدی نشین بھی اس کے ساتھ تھے، اس میں آج کل کے بڑے بڑے نام آتے ہیں، میں لوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے آبا و اجداد جو گدی نشین تھے وہ اس زمانے میں انگریز کے ساتھ ہوتے تھے، اور انگریز کے ساتھ مل کر یہ عام جو آزادی کے مجاہدین ہیں ان کو شہید کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے قریب اکاڑے میں معروف آزادی کے مجاہد تھے رائے احمد خان کھرل شہید رحمہ اللہ، تو ان کو انہی وڈیروں نے انگریزی فوج کی قیادت میں ان کے ساتھ لڑ کے غالباً نماز کے عالم میں ان کو شہید کیا تھا۔ تو بہرحال یہ فرعون کا طریقہ کار تھا کہ وہ ایک تو لوگوں کو تقسیم کر کے ان پہ حکومت کرتا تھا، اور پھر افسر شاہی، وڈیروں اور سرمایہ داروں کے ذریعے اس نے لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اور اس طرح وہ اپنے اقتدار کو طول دیا کرتا تھا۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ اپنے اقتدار میں مذہبی ٹچ بھی شامل کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تو تمہارا رب ہوں اور تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں، تم کیسے کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہو۔ یعنی ایک طرف اس نے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی تقدیس کا بت بٹھایا ہوا تھا کہ میں تو تمہارے لیے مقدس ہوں، خدا کا اوتار ہوں، رب ہوں تمہارا، اور دوسری طرف اس نے افسر شاہی کا، بیوروکریسی کا نظام پھیلایا ہوا تھا، اور تیسری طرف اس نے عوام میں سے ایسے سرمایہ دار مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے مختلف حربے آزما کے وہ اپنے اقتدار کو طول دیتا تھا، اور وہی طریقہ کار آج بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں بھی ظالم بادشاہ ہوگا
وہ اپنے بیجا تسلط کو طول دینے کے لیے یہی حربے آزماتا ہے، یہی طریقہ کار اپناتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرعون، حامان اور قارون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کے بھیجا۔ انہوں نے تمام نشانیاں دیکھی، انہیں یقین ہوا کہ یہ نبی برحق ہیں، لیکن اگر وہ ان کو مان لیتے تو کیا ہوتا؟ ان کا اقتدار جاتا رہتا، انہیں اپنا اقتدار عزیز تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ یہ تو مطلب سچ نہیں بول رہے اور جادو کے ذریعے تمہیں قابو کر رہے ہیں۔ وہ جو نشانیاں تھیں، معجزات تھے، تو معجزات کے لوگوں پر معجزات کا اثر کم کرنے کے لیے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو جادو کے ذریعے ہو رہا ہے۔ پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا تھا، سورہ طٰہٰ میں آپ تفصیل سے پڑھ کے آئیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب وہ لوگوں کے پاس وہ حق بات لے کر گئے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، من عندنا، جو ہماری طرف سے تھی۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس وہ حق بات لے کر گئے جو ہماری طرف سے تھی، قالوا، تو وہ کہنے لگے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، حالانکہ کافروں کی چال کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مقصد تک نہ پہنچ سکیں۔ قید کہتے ہیں چال کو، مکر کو، ضلال کا مطلب یعنی بغیر کسی مقصد کے، عام طور پر ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، یہاں اس کا مطلب بغیر کسی مقصد، یعنی وہ مکر جس مقصد کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر کو ناکام کرتا تھا، وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ یہ فرعون کا ایک طریقہ کار تھا، پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں کہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروانا شروع کیا تھا۔ اسے کسی نجومی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ ان کے بچوں کو قتل کرو، لڑکوں کو۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 90,000 بنی اسرائیل کے بچے قتل کروائے تھے۔ عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ ہم آگے ان سے کام کروا سکیں، ہمارے کام کاج وہ کریں۔ اس طرح بنی اسرائیل کو اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب اللہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت اس کو روک سکتی؟ جس بچے کے ڈر سے وہ بچوں کا قتل عام کر رہا تھا، وہ بچہ اسی کے محل میں پرورش پا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں پہنچایا اور وہاں اللہ نے ان کی پرورش بھی کی، فرعون کے ہاتھوں کروائی شہزادوں کی طرح، اور اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے۔ آپ نے پیچھے سورہ قصص میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے فرعون کو کسی عورت کی ضرورت تھی۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ فرعون کو خود ان کی والدہ کو لوٹانا پڑا اور اجرت بھی دینی پڑی۔ تو عام عورتوں کا وہ دودھ قبول نہیں کر رہے تھے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، پیچھے آپ نے پڑھا۔ تو یہ تمام فرعون کے حربے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ناکام کی۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ذرونی اقتل موسیٰ، کہ لاؤ میں موسیٰ ہی کو قتل کر ڈالوں، وَلْيَدْعُ رَبَّ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، بنی اسرائیل تو ان کی برادری کے لوگ تھے، فرعونی جو قبطی تھے وہ بھی ان سے متاثر ہو رہے تھے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 2 اقوام کی طرف مبعوث ہوئے تھے، ایک تو ان کی اپنی قوم تھی، اپنی برادری بنی اسرائیل، اور دوسرے نمبر پر جو فرعون کی قوم تھی، مصر کی مقامی آبادی تھی جنہیں قبطی کہا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھی مبعوث تھے، اس لیے وہ فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے تھے اور اسے دین کی طرف بلایا تھا۔ تو یہ 2 اقوام تھیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی مخاطب تھی۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو میرے ہی دربار کے لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اور اس حد تک متاثر ہیں کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف عملاً کارروائی کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کی بد دعا ہوتی ہے تو ہمیں ہر طرف مینڈک نظر آتے ہیں، ان کی بد دعا ہوتی ہے تو ہمیں ہر طرف خون نظر آتا ہے، کھانا کھولتے ہیں اس میں خون، ہر جگہ خون ہی خون انہیں نظر آتا تھا۔ اسی طرح جب ان کی بد دعا ہوتی ہے تو ہمارے اوپر قحط مسلط ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ہو، اور اب فرعون کو خود میدان میں آنا پڑا ہو کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں خود ہی
میدان میں آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اقتل موسیٰ، کہ میں انہیں قتل کرتا ہوں، وَلْيَدْعُ رَبَّ، اور وہ پھر بلائیں اپنے پروردگار کو، اس سے دعا کریں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا۔ یہی ہر زمانے میں جابر کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ حق سے اپنے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہی ان کو ڈراوا دیتا رہا ہے کہ اگر تم اس کے پیچھے چلے تو تمہارا دین بدل جائے گا، اگر تم اس کے پیچھے چلے تو تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا، تمہارا ملک جاتا رہے گا، تمہاری آزادی سلب ہو جائے گی۔ تو فرعون بھی اپنی قوم کو یہی ڈراوا دے رہا ہے کہ تمہاری زمین میں فساد رونما ہو جائے گا، تمہاری آزادی ختم ہو جائے گی، تمہارا دین خراب ہو جائے گا اگر تم اس آدمی کے پیچھے چلے۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ میرے پیچھے چلتے رہو تاکہ تمہارا دین بھی بچا رہے اور تمہاری آزادی بھی برقرار رہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ میں نے تو ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کی پناہ لے لی ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ جب فرعون نے یہ کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ فرعون کے جبر کے مقابلے میں میرے پاس ہتھیار کیا ہے؟ اپنے پروردگار کی حفاظت۔ تو میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ ہر متکبر کے مقابلے میں اللہ کی حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس آیت کو بطور وظیفہ اپنا ورد بنا لے، اپنے معمولات میں شامل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے متکبر سے، ہر قسم کے جابر سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ انی عذت، کہ میں نے پناہ حاصل کر لی ہے، میں حفاظت میں آ گیا ہوں، بربی، اپنے پروردگار کے، وربکم، اور تمہارے پروردگار کے۔ اور یہ پناہ مجھے کس کے مقابلے میں چاہیے؟ من کل متکبر، ہر اس تکبر کرنے والے کے مقابلے میں، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی ہر مشرک ظالم، میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور مجھے کس کی حفاظت چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون نے بالمشافہ یہ دھمکی دی ہو، موسیٰ علیہ السلام اس مجلس میں موجود ہوں جب فرعون نے یہ کہا ہے کہ میں خود ان کے مقابلے میں آتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے روبرو کہا ہوگا کہ میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی حفاظت میں آتا ہوں، اور وہ حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ اور ممکن ہے کہ فرعون نے اپنی مجلس میں کہی ہو، اور موسیٰ علیہ السلام تک جب خبر پہنچی کہ فرعون تو اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس وقت فرمایا ہو کہ میں اپنے اور تم سب کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی حفاظت میں آتا ہوں، فرعون سمیت ہر اس متکبر کے شر سے جو کہ یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ تو قرآن کریم کے اس طرح کی جو آیات ہیں، ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت میں برکت ہے، ثواب بھی ہے، لیکن جو اس طرح کی کچھ مسنون دعائیں ہوتی ہیں یا بعض انبیاء علیہم السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ جیسے پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو دعا کی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ آپ کی طرف سے ہر نازل ہونے والی خیر کا میں محتاج ہوں، تو اللہ نے انہیں روزگار بھی عطا کیا اور مکان بھی عطا کی۔ تو ہر وہ آدمی جو روزگار اور مکان سے محروم ہے، اسے چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اپنا معمول بنا لے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سخت بیماری کا شکار ہے تو سورہ انبیاء میں آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھ کے آئے ہیں کہ جب وہ شدید تکلیف سے کی آزمائش سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ رب انی مسنی الضر، کہ اے پروردگار مجھے تو بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو اگر کوئی آدمی کسی لا علاج مرض کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو اپنا معمول بنا لے۔ قرآن کریم کی آیت ہے اور ایک اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کی دعا ہے، تو یقیناً اس کی برکات ہر بیمار کو پھر حاصل ہوتی ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اب یہاں سے اس رجل مومن کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جس کا ذکر اللہ رجل مومن کے الفاظ کے ساتھ کر رہا ہے، اور اسی لفظ مومن کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی مومن ہے۔ یہ ایک
اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا، جو کہ فرعون کی برادری کا اور اس کی حکومت کے وزراء کا ایک اہم فرد تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا نام شمعان یا سمعان تھا، اور بعض حضرات اس کا نام حزقیل ذکر کرتے ہیں۔ تو نام تو جو بھی ہو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، عہدہ بھی ذکر نہیں کیا، لیکن قرآن کریم کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص فرعون کی حکومت کا کوئی اہم عہدیدار تھا، اور تھا بھی اسی کی برادری میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا۔ فرعون کی جو قبطی قوم تھی اسی میں سے تھا۔ فرعون کی قوم میں سے 3 لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ایک تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اور ایک وہ نیک آدمی جو کہ جس نے جب سنا تھا کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس نے بھاگ کر آ کر بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھو آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان الملأ یأتمرون بک، کہ جو افسر شاہی والے ہیں وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، فخرج، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ رجل مومن جس کا ذکر قرآن کریم یہاں کر رہا ہے۔ یہ 3 حضرات فرعون کی قوم میں سے وہ لوگ تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، باقی یہ قبطی قوم کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہ رجل مومن یہ فرعون کے وزراء میں سے تھا، یا اس کی حکومت کا کوئی اہم فرد تھا، اور دل ہی دل میں فرعون موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا، فرعون سے دستبردار تھا، لیکن مصلحت کے پیش نظر اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی ایمان کا اظہار نہ کرے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو وہ بندہ پھر مسلمان کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دل سے تصدیق کرے گا اور زبان سے اقرار کرے گا۔ اب اگر کوئی آدمی دل سے تو تصدیق کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تو اس کے اوپر مسلمان کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں مختلف ائمہ کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ اتنی بات طے شدہ ہے کہ کوئی آدمی اگر مجمع میں لوگوں کے سامنے کسی مصلحت کی وجہ سے اسلام کا اعلان نہیں کر پا رہا، لیکن تنہائی میں وہ اقرار باللسان کر لیتا ہے، کہ تنہائی میں وہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے، جیسے اگر کوئی آدمی دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے کلمہ شہادت پڑھنا پڑتا ہے زبان سے، تو کوئی آدمی تنہائی میں تو کلمہ شہادت پڑھ لے لیکن لوگوں کے سامنے کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے، جان کا خدشہ ہے یا کسی وجہ سے، تو ایسے آدمی پر اس مسلمان کے احکام جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے تنہائی میں اقرار باللسان پر عمل بہرحال کیا ہوا ہے۔ تو یہ رجل مومن بھی مصلحتاً اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر رہا تھا، اور فرعون کے دربار میں تھا، اپنے عہدے پر جس طرح بھی تھا کام کر رہا تھا۔ اب جس وقت فرعون نے حد کر دی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف خود آنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے یہاں آپ نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ قتل کروں گا، جب بات یہاں تک پہنچ گئی پھر یہ رجل مومن یعنی میدان میں آئے۔ انہوں نے پھر فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہا اور ایک خطبہ دیا جو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کیا ہوا ہے۔ اس نے فرعون سے اور اس کے پورے دربار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، تم ایک ایسے آدمی کی جان کے پیچھے پڑے ہو جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ تمہیں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیچھے جاؤ، وہ تم سے کوئی ذاتی مفاد تو نہیں مانگ رہا نا، وہ تمہیں کائنات کے پروردگار کے پیچھے چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو کیا بس صرف اس کا یہ قصور ہے، اس کے بدلے میں تم اس کی جان کے در پہ ہو؟ اور پھر آگے سمجھایا بھی اس نے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ نبوت کے معاملے میں جھوٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نبوت کے معاملے میں جھوٹ بولے تو خود اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ یہ سچ نہیں کہہ رہے تو اللہ تعالیٰ خود نمٹ لے گا ان سے، لیکن ذرا یہ دیکھ لو کہ اگر یہ سچے ہوئے اور تم اس کے مقابلے میں آ رہے ہو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور اے میری قوم، آج تو تمہارے پاس اقتدار ہے، آج تو تم اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہو،
لیکن اگر کل تم سے اقتدار چھن گیا اور اللہ کا عذاب تم پر آ گیا تو ذرا یہ بتاؤ کہ کون پھر تمہیں بچانے والا ہوگا؟ آج تو تم سہولت میں ہو، لیکن کل اگر تم آزمائش میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پچھلے اقوام کی مثالیں اس نے دی کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نوح گزر چکی ہے، قوم عاد، قوم سمود گزر چکی ہے، اس کے واقعات تمہیں معلوم ہے، اور وہ انبیاء کی مخالفت کر کے جس انجام سے دوچار ہوئے، تم کیوں اپنے آپ کو اسی انجام سے دوچار کروانا چاہتے ہو؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے اور اب تم ظاہر ہے کہ میرے خلاف میں میدان میں آ جاؤ گے تو میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ تو یہ اس نے گویا کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور سر پہ کفن باندھ کر اس نے فرعون کے دربار میں یہ کلمہ حق کہا، اور ان الفاظ کے ساتھ اس نے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور وہ اس رجل مومن نے کہا، من آل فرعون، جو فرعون کی آل میں سے تھا، یعنی فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص نے کہا، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، وہ بول اٹھا، اتقتلون رجلا، کہ کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، یعنی صرف اس وجہ سے تم اس کی جان کے در پہ ہو۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لے کر آیا، دلیلیں تم دیکھ چکے ہو، تمام نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کی جان کے در پہ ہو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹا ہی ہو فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، تم مقابلے میں مت آؤ۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر سچا ہے، اگر وہ سچے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گی، جن عذاب کا تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے تو اس عذاب میں سے کچھ تو تمہارے اوپر آ ہی پڑے گا نا، پھر تمہیں کون اللہ سے بچائے؟ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی۔ یہ اس نے گویا اپنے اس ناصحانہ خطبے کا آغاز فرمایا کہ لوگوں ذرا یہ تو سوچو کہ ان کا قصور کیا ہے، کیا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس بنیاد پر تم ان کی جان کے در پہ؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں تم جانتے ہو من اشجاع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ یعنی کسی بہادر ترین شخص کا نام بتاؤ جو تمہاری نگاہوں میں سب سے بہادر ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ فرما دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے ابتدائی دنوں کا ایک واقعہ لوگوں کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں قریش کے لوگ آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے لگے، چاروں طرف سے انہوں نے ایک جمگٹا بنا لیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی، وہ آئے جلدی سے اور انہوں نے قریش کے اس مجمع کو چیرا، اور مجمع کو چیر کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، لوگوں کو آپ سے دور کرنے لگے اور لوگوں سے فرما رہے تھے یہی بات جو یہاں اس آیت میں ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک ایسے آدمی کی جان کے در پہ ہو جو بس صرف اتنی ہی بات تم سے کر رہا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو اس وجہ سے تم دشمنی پہ اتر آئے ہو اور ان کی جان کے در پہ ہو۔ تو جب صدیق اکبر یہ کہنے لگے تو لوگوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ یہ کون ہے؟ ممکن ہے کہ ان کا لباس یا سر پہ کوئی چیز ہو کہ یا کوئی نہ پہچانتا ہو، تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ تو ابو بکر ابن ابی قحافہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں۔ تو لوگ ان کے اوپر پل پڑے اور حضرت ابو بکر کے اوپر تشدد کرنا شروع کیا، اتنا تشدد کیا کہ ان کے سر کے بال اڑ گئے، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا سبب نہ بنو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ تو یہ واقعہ حضرت علی نے سنایا اور پھر فرمایا کہ دیکھو لوگوں میں سب سے بہادر آدمی ابو بکر ہے، جس نے ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض انجام دیا۔
اور یہ فرمانے کے بعد پھر اپنی چادر مبارک اپنے چہرہ انور پر کر کے رونے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں۔ یہ سیرت کا معروف واقعہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض انجام دینے کی کوشش کی تھی اور قریش کو ان سے پیچھے ہٹایا تھا۔ مختلف طریقوں سے روایت ہوا ہے۔ ایک یعنی واقعہ کا ایک انداز تو یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز کے عالم میں قریش کے لوگوں نے یہ ایذا رسانی کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ اس ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ یہ واقعہ اور طریقوں سے بھی روایت ہوا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ قریش کے لوگوں نے ابتدائی زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف دینے کی کوشش کی اور وہ گویا کہ چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کر چکے تھے، تو ان سخت حالات میں ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض ایسے انجام دیا کہ خود قریش کے ہاتھوں بے شمار ضربیں انہوں نے کھائیں، اور اس حالت میں ان کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا کہ وہ بالکل بے ہوشی مدہوشی کے عالم میں تھے۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ گھر میں تھے اور بے ہوشی کے عالم میں تھے تو جب انہیں تھوڑا سا ہوش آتا اور گھر والے انہیں کوئی غذا دینے کی یا دوا دینے کی کوشش کرتے تو وہ بس ایک ہی بات پوچھتے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، مجھے ان کی خیریت کی خبر بتاؤ۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں قربانیاں دی تھیں۔ یہ جو دین میرے اور آپ تک پہنچا ہے اور ہم اس آرام دہ ماحول میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں، دین کے حالات پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کے لیے حضرات نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر اپنے طرز عمل پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اس آرام دہ اور سہولت والے ماحول میں بیٹھ کر بھی دین سیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج کل ہمارے ہاں تقریباً محلے کی ہر مسجد میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ موسم کی شدت سے نمازیوں کو بچانے کا سامان ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگ نماز میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لوگوں کا دل نماز میں نہیں لگتا۔ تو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ دین ہم تک کن حالات میں پہنچا ہے، اور کیا کل قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں تک قرآن کریم کن حالات میں پہنچایا گیا اور آپ لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کتنا ایک وقت دیا تھا۔ جیسے پیچھے 19ویں پارے میں آپ آیت پڑھ کر آئے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اگرچہ یہ آیت براہ راست کفار کے بارے میں ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ تو مسلمان بھی انجام دے رہے ہیں، تلاوت نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہفتے میں یہاں ایک دن تو اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے، لیکن خود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ بہرحال یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ چلو ہفتے میں ایک دن تو اللہ جمع کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ پورا سال قرآن کریم کھول کے بھی دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا ہوگا۔ تو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو رجل مومن نے ان کو یہی کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو تم ان کو اپنے حال پہ چھوڑو اگر تم ان کی اتباع نہیں کر سکتے۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے، زمین میں تم غالب ہو، تمہارا سکہ چلتا ہے۔ تو یہ تو آج کی بات ہے نا، کیا یہ کل بھی ہوگا؟ فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، فَمَن يَنْصُرُنَا، کون ہماری مدد کرے گا؟ مِن بَأْسِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، إِن جَاءَنَا، اگر وہ ہم پہ آئے۔ یعنی آج تو تمہیں زمین میں راج حاصل ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے؟ تو جب اس کا یہ خطبہ جاری تھا اور اس نے یہ بات کہی تو قال فرعون، تو فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، کہ میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک فرعون پر یہ بات نہ کھلی ہو کہ یہ آدمی بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے، اور اس نے یہی سمجھا ہو کہ یہ ایمان تو نہیں لایا لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا اثر رسوخ اس کے اوپر آ چکا ہے،
یا جیسے اور بہت سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے اثر میں تھے، تو فرعون نے یہ سمجھا ہوگا کہ ممکن ہے کہ یہ بھی اسی اثر میں ہو، تو اس لیے اس نے کوئی شدت سے رد عمل نہیں دیا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے تو اپنی بات کر لی، میں تو وہی بات کروں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کروں گا کہ جسے میں اپنے لیے درست سمجھ رہا ہوں وہی میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں، اور میں تمہیں کیا بتا رہا ہوں کہ دیکھو جس راستے پر میں تم لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں وہی راستہ ٹھیک ہے، اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ دیکھ لیں کوئی دلیل نہیں، یعنی فرعون نے کوئی دلیل تو نہیں دی نا کہ میرا راستہ اگر ٹھیک ہے تو کیوں ٹھیک ہے، یا اگر وہ غلط ہیں تو کیوں غلط ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس ان کو گویا کہ عقیدت کے اندھے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھو اگر میری بات سے تم ہٹ گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے، عقیدہ بھی تمہارا جاتا رہے گا، دین بھی تمہارا جاتا رہے گا، آزادی بھی تمہاری جاتی رہے گی۔ اس طریقے سے یعنی بغیر کسی دلیل کے قوم کو محض خوف میں مبتلا کر کے اپنے پیچھے چلانا، یہ فرعون کا طریقہ کار تھا، اور یہی ہر زمانے کے ظالم وڈیرے کا طریقہ کار ہے۔ وقال الذی آمن، اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا، یعنی اب یہ اسی رجل مومن کا خطبہ ہے، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، یعنی احزاب بہت سارے گروہوں پر جیسے دن آ چکے ہیں عذاب کے، تو مجھے خوف ہے کہ تمہارے اوپر بھی وہی عذاب نہ آ جائے۔ احزاب سے کیا مراد؟ کہ مثل دأب قوم نوح، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال ہوا تھا، وعاد وثمود، اور قوم عاد اور قوم ثمود کا جو حال ہوا، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا، یعنی جیسے حال نوح علیہ السلام کی قوم کا، عاد و ثمود کا، اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا، تو مجھے خوف ہے کہ تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، یہ تو بندے ہیں جو خود عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ و پکار مچی ہوگی۔ یوم التناد، چیخ و پکار کا دن، مراد قیامت کا دن، کہ جب قیامت کے دن ہر طرف ہاہاکار مچی ہوگی، باپ اپنے راستے پہ ہوگا، بیٹا اپنے راستے پہ ہوگا، بیوی ادھر جا رہی ہوگی، خاوند ادھر جا رہا ہوگا، کسی کو دوسرے کی فرصت نہیں ہوگی، تو اس ہاہاکار کے عالم میں مجھے خوف ہے کہ کہیں تم بھی اسی اللہ کے قہر کا شکار نہ ہو جاؤ جیسے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ قیامت کے دن کس قدر لوگ پریشان حال ہوں گے، اندیشوں میں ہوں گے، آپ اسے اندازہ لگائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جب کھڑا کیا جائے گا تو وہ اسی حال میں ہوں گے جیسے وہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بے لباس ہوتا ہے، غیر مختون ہوتا ہے، یعنی اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لباس اس کے جسم پہ نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن جب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، حشر ہوگا، تو اسی طرح ہوگا کہ غیر مختون بے لباس حالت میں کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر لوگوں کے سطر نہیں چھپے ہوئے ہوں گے تو ایک دوسرے کی سطر کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی، بے پردگی نہیں ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس وقت کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ کسی کا لباس ہے بھی ہے، یعنی لوگ اتنے پریشان حال، اس قدر اندیشوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ انہیں یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ میرے جسم پہ لباس بھی ہے یا نہیں۔ دنیا میں بھی بسا اوقات انسان پر کچھ ایسا عالم آ ہی جاتا ہے جہاں وہ اتنے اندیشوں کا شکار ہو کہ اسے کوئی عطا پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا پہنا ہے یا میں نے کیا کھایا ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو دکھا دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے جو تفکرات ہوں گے، جن اندیشوں کا وہ شکار ہوگا، اس کا اس دنیا میں بیٹھ کے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی وہ ایک الگ عالم ہے، تو اس عالم میں بیٹھ کر اس عالم کے بارے میں آپ قیاس آرائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہی اس نے کہا کہ دیکھو مجھے تم پر اس دن کا ڈر ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ ما لکم من اللہ من عاصم، کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، ایسے تم بھاگ دوڑ لگی ہوگی۔ فَوَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ بھٹکا دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام بھی مصر میں آئے تھے،
تو رجل مومن ان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو آج سے کوئی 200 سال پہلے یوسف علیہ السلام بھی ہمارے اسی علاقے میں تشریف لائے تھے. تو پھر لوگوں نے کیا کہا، یعنی مراد ہمارے آباء و اجداد جو ان کے دعوت کے مخاطب تھے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. اور جب یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو جو مملکت کا نظام انہوں نے حسن تدبیر کے ساتھ سنبھالا تھا، جب وہ ڈاوا ڈول ہونے لگا، اب لوگوں کو ان کی یاد آنے لگی کہ یوسف علیہ السلام نے ہی اس نظام کو سنبھالا تھا. پھر لوگوں پر یہ عقدہ کھلا کہ واقعتاً وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن پھر بھی شیطان نے انہیں بہکایا اور وہ کہنے لگے کہ اگر یوسف اللہ کے رسول تھے تو ان کی طرح کوئی رسول آگے آنا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یعنی ان کو تو نہیں مانا، آگے بھی ماننے کا راستہ بند کر دیا کہ ایسا کوئی رسول اب دنیا میں آئے گا نہیں. تو یہ رجل مومن ان لوگوں کے آباء و اجداد کی وہ غلطی ان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے، اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے انکار کیا تھا ان کی زندگی میں، اور ان کی زندگی کے بعد پھر وہ افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم ان کو مان لیتے، لیکن ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ اب تو ایسا کسی نے آنا نہیں. تو جیسے وہ بعد میں افسوس کرنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد افسوس کرنے لگو. اس لیے ابھی ہوش کے ناخن لے لو اور وہ کام نہ کرو جو تمہارے آباء و اجداد نے سیدنا یوسف کے مقابلے میں کیا تھا. تو یہی بات وہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد شک میں پڑے رہے ان کے بارے میں. حَتَّى إِذَا هَلَكَ، پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، وفات پا گئے، قُلْتُمْ، تو تم نے کہا، لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کہ ان کے بعد اللہ اب پیغمبر نہیں بھیجے گا، کہ اب تو کسی پیغمبر نے نہیں آنا. اگر پیغمبر تھے بھی تو یوسف ہی تھے، اب تو کسی نے نہیں آنا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے اور شکی ہوتے ہیں، یعنی جو ہر وقت شک میں رہتے ہیں، کہ زندگی میں بھی شک کرتے رہے. اور یوسف علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن آگے آنے والے پیغمبروں کے معاملے میں شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب تو کسی پیغمبر نے نہیں آنا. تو اگر کوئی ایسا شک کی مزاج ہے اور دین سے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اللہ بھی پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، تو تم ایسا نہ کرو. اچھا، اب یہ حد سے گزرنے والے کون ہوتے ہیں، آگے اس کی وضاحت ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں. یعنی آیات کو پڑھ کر عمل کرنے کی بجائے وہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، بے جا مناظرے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. کبر مقتا عند اللہ، یہ بات اللہ کے نزدیک قابل نفرت ہے. وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے. یعنی یہ بات نہ اللہ کو گوارا ہے اور نہ مومنین کو گوارا ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر متکبر جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اب جب یہ باتیں فرعون نے سنی، ابھی یہ خطبہ جاری ہے، آگے بھی آئے گا، تو درمیان میں فرعون کی بات اللہ تبارک و تعالی نقل فرما رہا ہے. فرعون نے کہا کہ اے حامان وزیر تھا نا، اب حامان کو حکم دے کر کہتا ہے کہ میرے لیے ایک لمبا مینار بناؤ، ایک اونچا محل بناؤ. میں اس محل پہ چڑھ کے ان راستوں کو دیکھتا ہوں جو موسیٰ کے پروردگار کی طرف جا رہے ہیں، ان راستوں کی نشاندہی کروں گا، اور میں موسیٰ کے پروردگار کے پاس پہنچنے کی کوشش کروں. یعنی اب یہ اپنی طرف سے بہت بڑی بات کر رہا ہے. اس کا ذکر پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورہ قصص میں. اب قرآن کریم نے آگے ذکر نہیں کیا کہ وہ محل یا وہ مینار بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا. ویسے فرعون کی جو سرکشی تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم اس کا یہ جملہ نقل کر رہا ہے کہ وہ اس قدر سرکش تھا کہ کہنے لگا کہ میں تو ایک محل بناتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ آسمان کی طرف کون سا راستہ جا رہا ہے، اور پھر میں موسیٰ کے پروردگار کے پاس جاتا ہوں مقابلے کے لیے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے اس طرح کا کوئی محل بنوایا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ گرا دیا ان کے اوپر. کچھ کہتے ہیں کہ وہ اوپر چڑھ گیا تھا اور اس نے کوئی تیر بھی پھینکا تھا اوپر، اللہ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کے واپس آیا، تو وہ کہنے لگا کہ لو جی میں نے تو ختم کر دیا، اب کوئی پروردگار نہیں ہے. یہ تفسیری درجے کی روایات ہیں، اور ایسی ہی روایات یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ہیں.
کہ وہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے قرب قیامت کے وقت اور وہ سمندروں کا پانی چٹ کر جائیں گے اور ہر طرف فساد پھیلائیں گے، پھر ان میں سے ایک کو ٹیلے پہ چڑھ کے تیر چلائے گا، اللہ کے حکم سے وہ خون آلود واپس آئے گا، تو وہ کہیں گے لو جی اب ہم نے تو الیاذ باللہ پروردگار کا بھی خاتمہ کر دیا، اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو یہ فرعون کی سرکشی قرآن کریم کی یہ آیات واضح کر رہی ہیں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا اے حامان ابن لی صرحا، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو، یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں، اسباب السماوات، جو آسمانوں کے راستے ہیں، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، یعنی میں دیکھوں کہ واقعتاً کوئی خدا ہے بھی یا نہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور یقین رکھو کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ یہ تمسخر کے طور پر کہہ رہا ہو، اور ممکن ہے کہ اس نے واقعتاً اس طرح کا کوئی ارادہ کیا ہو کہ میں محل بنواتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح فرعون کی بد کرداری اس کی نظر میں خوشنما بنا دی گئی تھی، یعنی وہ اپنی ان حرکتوں کو اچھا سمجھ رہا تھا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو، یعنی اللہ نے اس کی تمام چالوں کو برباد کیا تھا، وہ کچھ نہ بگاڑ سکا بنی اسرائیل کا یا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اسی طرح اس رجل مومن کا بھی۔ یہ جو فرمایا کہ فرعون کی بد کرداری اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی تھی، یہ انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ غلط عمل کر کے اس کو اچھا سمجھے۔ جیسے ہمارے ہاں بدعات ہوتی ہیں۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کے بارے میں فرمایا گیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔ بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا۔ توبہ کیوں نہیں کرتا؟ توبہ تو وہ جب کرے گا جب وہ اس کو گناہ سمجھے گا، وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو نیک کام سمجھ رہا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کو نیک سمجھ کر کرے۔ اگر کوئی آدمی غلط کام کو غلط سمجھ کر کرتا ہے، اس کے ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے، وہ کل کو توبہ بھی کر لے گا، لیکن انسان کی اس سے بڑھ کے بدبختی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ ایک غلط کام کو اچھا سمجھ کر کرے اور اس پہ اللہ سے اجر کا بھی امیدوار ہو، اور اجر کے مطلب اجر کیا ملے گا، الٹا اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے کاموں کی پھر توبہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی کوئی کام ہم نے دین کے نام پہ کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم سے ثابت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، سیرت کی تعلیمات کا حصہ ہو، دین کی کسی صحیح دلیل سے ثابت ہو، پھر انسان اس کام کو کرے۔ محض اپنی جو ہماری عادات ہیں، اپنی عادات کو دین کے عنوان سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، تو اگر وہ دین سے ٹکراتی نہیں ہے تو شریعت آپ کو نہیں روکتی، آپ کریں، لیکن اسے اپنی عادت سمجھ کر کریں، اسے دین سمجھ کر نہ کریں۔ دین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وقال الذی آمن، اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا، یعنی یہ اسی رجل مومن کے خطبے کا تسلسل ہے، یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، میری بات مانو، میری اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا، یعنی میرے پاس ہدایت کا راستہ ہے، میرے پیچھے چلو۔ یا قوم، اے میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے، یعنی یہ دنیا عارضی جگہ ہے، اصل جگہ کون سی؟ آخرت ہے۔ من عامل سیئا، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی، فلا یجزا الا مثلہا، اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ جتنی کوئی آدمی برائی کرتا ہے اسی کے بقدر اس کی پکڑ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جس نے نیک کام کیا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، جبکہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ مرد اور عورت اعمال کے معاملے میں برابر ہے،
صنفی طور پر، خلقی طور پر تو ان میں فرق ہے تخلیق کے اعتبار سے، لیکن اعمال مکلف ہونے کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے برابر ہے۔ ایک مرد کو جس عمل پر جو نیکیاں ملتی ہیں، عورت کو بھی اسی عمل پر وہی نیکیاں ملتی ہیں، اور جیسے مردوں کے لیے جنتیں ہیں عورتوں کے لیے بھی جنتیں ہیں۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ اس معاملے میں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ مرد نیک کام کرے گا تو جنت ملے گی، عورت نیک کام کرے گی تو جنت ملے گی۔ مرد گناہ کرے گا تو مواخذہ ہوگا، عورت گناہ کرے گی تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا بات ہے یہ، یعنی یہ کیسی بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ یعنی میں تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے شیطان کے پیچھے چلا کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو، لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، کہ میں اللہ کا انکار کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٍ، اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی فرعون کو میں خدا کا شریک مانوں، بتوں کو خدا کا شریک مانوں، تو اس پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، تو میں ایسی چیز کے پیچھے کیوں چلوں، اور تم مجھے کیوں مجبور کر رہے ہو ایسے اندھے راستے پر چلانے کی۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار، بہت بخشنے والی ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یعنی جن بتوں کی طرف تم بلا رہے ہو وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کی طرف کسی کو بلایا جائے، اور نہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ کسی کو اپنی طرف بلائیں، تو تم کیوں اس اندھے راستے پر چل رہے ہو؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے باسی ہیں، وہ آگ میں رہیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، غرض تم ان قریب میری یہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا، دلائل لوگوں کو دیے، انجام سے ڈرایا، اب آخر میں ہی فرما رہے کہ دیکھو میں نے تمہیں جو کچھ کہا ہے ایک وقت آئے گا کہ تمہیں یاد آئے گا، اور رہا میرا معاملہ کہ میں نے ایمان چھپایا ہوا تھا، اب تمہارے سامنے میرا ایمان کھل گیا، اب تم پوری طاقت کے ساتھ میرے خلاف کارروائی کرو گے تو مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ ہی تمہارے مقابلے میں میرے لیے کافی۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ آ کے ان کے خطبے کا اختتام ہوتا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ آگے اللہ نے بھی فرما دیا کہ اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی حفاظت کی۔ فرعون اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت کی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا نا، کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس لیے یہ رجل مومن میدان میں آیا تھا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی اور اس رجل مومن کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سنایا گیا، اہل مکہ کو پیغام دیا گیا کہ دیکھو اگر تم دین کے مقابلے میں آؤ گے تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو فرعون اور اس کے حواریوں کا ہوا تھا۔ اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جبر پر خاموش رہتا ہے تو اسے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی آدمی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے معاملے میں حق بات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے، جیسے رجل مومن کی اللہ نے فرعون کے ظلم اور جبر سے حفاظت کی۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے، یعنی فرعون نے جو برے برے منصوبے بنائے تھے، اللہ نے اس کو، یعنی رجل مومن کو، ان سب سے محفوظ رکھا۔ رجل مومن کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو رجل مومن تھے یہ اس کے بعد وہاں سے نکل کر فوری طور پر کسی پہاڑ پہ چلے گئے پناہ لینے کے لیے۔ فرعون نے کوئی 1000 افراد پر مشتمل فوج ان کے پیچھے بھیجی،
ان میں سے 500 افراد تو ویسے ہی لقمہ اجل بن گئے، اور باقی 500 وہ سر پھوڑتے رہے، لیکن وہ رجل مومن ان کے ہاتھ نہیں آیا، اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم پار کیا اور مصر سے نکل کر باہر تشریف لے گئے، تو جہاں بنی اسرائیل ان کے ساتھ گئے تھے وہاں یہ رجل مومن بھی حفاظت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے چلے گئے تھے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے اتنی بات ہمیں بتا دی کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور فرعون کے تمام تر جبر سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرعون دربار میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ اللہ کی طرف سے فرعون کے اوپر کوئی رعب طاری ہوگا، اور ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ اس شخص کا مقام اتنا اہم ہوگا کہ فرعون فوری طور پہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ یعنی اتنا اہم آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اور اس نے اپنے کسی دنیاوی اقتدار کو نہیں دیکھا کہ اگر فرعون کو پتہ چلے گا تو میرا اقتدار بھی جائے گا، میری مراد بھی جائیں گی، یعنی ہر چیز اس نے قربان کر دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو دامن اس نے تھاما تھا اس کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ نے اس کو کیسے اعزاز دیا، قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا۔ یہ رجل مومن کا جو واقعہ ہے یہ صرف قرآن نے بیان کیا ہے۔ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ یہودی بھی ان کے لٹریچر میں بھی ہے، تورات جس شکل میں بھی ان کے پاس ہے، تو اس میں بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، بہت اپنی طرف سے اضافے کیے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی باقی تاریخ تو ہے، فرعون کی بھی تاریخ ہے، لیکن اس رجل مومن کا ذکر انہوں نے بھی نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے وہی واقعات شامل کیے ہوئے ہیں جو ان کی مرضی کے ہیں اور اپنے طریقے سے تبدیل کیا ہوا ہے۔ اس رجل مومن کا واقعہ صرف قرآن کریم نے ذکر کیا ہوا ہے۔ فرعون کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ فرعون اور اس کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ آگے اسی عذاب کی بات ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی فرعون اور اس کے حواریوں پر صبح و شام آگ پیش ہوتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو اس دن حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ یہاں جس آگ کا ذکر ہے کہ صبح و شام ان پر پیش ہوتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ قبر کی آگ کا ذکر ہے، یعنی یہ برزخ کے عذاب کا، عذاب قبر کا تذکرہ ہے، کیونکہ آگے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس دن تو انہیں عذاب میں داخل کیا ہی جائے گا، لیکن آج ان کی یہ کیفیت ہے کہ صبح و شام ان پر آگ پیش ہوتی ہے۔ قبر کا عذاب مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ قبر کے عذاب جو ہے وہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب عذاب قبر ہے یا نہیں، اس میں کچھ گمراہ فرقوں نے اس کا انکار کیا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک جمہوری عقیدہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت میں وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ قیامت سے پہلے جو عذاب ہے تو وہ عذاب قبر ہی ہے نا۔ اسی قرآن کریم کی 10 کے قریب آیات ایسی ہیں جن سے صراحتاً یا اشارتاً عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 کے قریب ایسی احادیث ثابت ہیں جن میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ تو ان دلائل کے نتیجے میں پھر امت مسلمہ کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا وہ پھر گمراہ ہے، یعنی اس کا مسلمانوں کا جو مین سٹریم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خطرات سے امت کو ڈرایا ہے اور جن خطرات سے امت کو خبردار فرمایا ہے، تو ان میں عذاب قبر کا جو خطرہ ہے وہ سر فہرست ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، کہ یا اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے اور محیا اور ممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ان مسنون دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ کی تلقین فرمائی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ مردوں کی چیخ و پکار کی آوازیں تمہیں بھی سنا دیتا،
مردوں کی چیخ و پکار کی آوازیں دیگر مخلوقات سنتی ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، وہ سنتی ہیں، انسان نہیں سنتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان سن لے تو خوف کی وجہ سے وہ اپنے مردوں کو دفن ہی نہ کر سکے۔ تو عذاب قبر سے اس طریقے سے ہمیں خبردار کیا گیا کہ دیکھو قبر کا عذاب بہت سخت ہے، اور جو آدمی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو آگے بھی اس کے لیے پھر سہولت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی وضاحت آپ نے فرمائی کہ ان کو ایک ایسے کام کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ بھی معمولی سمجھتے تھے، اور وہ 2 کام کیا ہیں کہ ان میں سے ایک تو چغلیاں کا تھا، چغلیوں کا مرتکب تھا، اور دوسرا آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور یہ 2 ایسے کام ہیں کہ جنہیں وہ معمولی سمجھتے تھے، اور اسی پہ ان کی پکڑ ہو گئی ہے۔ تو یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے بنیادی اسباب ہیں کہ چغل خور کو پھر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی طہارت کے معاملے میں بے پرواہی برتتا ہے، احتیاط نہیں کرتا، بہت سارے مسلمان اس مرض کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ طہارت کے معاملے میں کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، بس جیسے تیسے وہ پانی بہا کے نکل آتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ساخت ہی ایسی رکھی ہوئی ہے کہ ان کو طہارت آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے، فوری طور پہ پاکی نہیں حاصل ہوتی۔ تو اسی طریقے سے پھر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ واش روم یوز کرے، خاص طور پر مردوں کے لیے، تو وہ تھوڑا سا انتظار کرے، اور جب قطرات بند ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ طہارت کرے، استنجا کرے، اور پھر باہر آئے۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، استنجا میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جیسے اس روایت میں آپ نے سنا کہ یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ 2 ٹہنیاں لے کر آؤ سبز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ اسی قسم کی ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور سفر میں 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے غالباً حضرت جابر سے فرمایا کہ یہ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ 2 ٹہنیاں لاؤ، اور وہ ٹہنیاں آپ نے ان قبروں پر گاڑ دی۔ یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل مبارک ہے، اس کی الگ توجیحات ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر قبروں پر پھول رکھنے کا جواز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں قبروں پر پھول رکھے جاتے ہیں اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کوئی آدمی اپنی عادت کی وجہ سے کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن اس عمل کو اس حدیث کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کے دعا کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس مبارک عمل کی وجہ سے ان مردوں پر عذاب کی تخفیف فرما دی، اور یا ممکن ہے کہ آپ نے اس وجہ سے وہ ٹہنیاں وہاں گاڑی ہوں کہ وہ سرسبز تھیں، اور سرسبز ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو جب مردے کے سرہانے اس طرح اللہ کا ذکر ہوگا تو یقیناً اس پر سے عذاب کی تخفیف ہوتی ہوگی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل یہ ایک مخصوص حالات کے پیش نظر تھا۔ بعد میں آپ کو صحابہ کرام کا کوئی ایسے طرز عمل نہیں ملے گا کہ انہوں نے قبروں پر پھول ڈالے ہوں، یا امت کے اسلاف میں بھی کوئی ایسا طرز عمل نہیں تھا۔ ہمارے ہاں اس اہتمام کے ساتھ اس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی قبر پر بیٹھ کر کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن شاپر میں پھول ضرور لے کے جاتے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں منع نہیں کر رہا، وہ آپ نے عمل کرنا ہو تو کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ کے عمل کریں۔ میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو سنت سمجھ کر نہ کریں، اپنی عادت سمجھ کر کرنی ہے تو بے شک کریں یا کسی سے پوچھ لیں، لیکن اس کو دین مت سمجھیں، نہ اس کو دین کا تقاضا سمجھیں۔ دیکھیں آپ اس کی قبر پر پھول چھڑکیں ڈالیں، عطر چھڑکیں، قیمتی سے قیمتی عود ڈالیں، جو مرضی کریں، میت کو اس کے کیا فائدہ ہے؟ اس کو کوئی 2 ٹکے کا فائدہ ہے؟ آپ کا شاملہ بلند ہوگا نا، کہ جو وہاں سے گزریں گے تو وہ آپ کی تعریف کریں گے کہ یار انہوں نے اپنے مرحوم کا بڑا خیال رکھا ہے۔ آپ کا شاملہ بلند ہوگا، میت کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ میت کو تو آپ کی دعا کا فائدہ ہے۔ جو پیسے آپ نے پھولوں پر خرچ کرنے ہیں، وہی پیسے آپ کسی مسکین کو دے دیں تو میت کو فائدہ ہے۔ تو اپنا شاملہ بلند کرنا ہے تو پھول ڈالیں یا وہاں پہ جو مرضی کریں، محل بنا دیں، جو مرضی کریں، لیکن اگر میت کا فائدہ سوچنا ہے تو اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میت کو آپ کی دعا کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی ذکر اذکار کا فائدہ ہوتا ہے۔
کتنے لوگ ہیں جو قبر پر بیٹھ کر اس کے لیے ذکر اذکار کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں؟ بس پھول ڈالتے ہیں، اور پھول ڈالنے کے بعد نفسیاتی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا حق پورا کر دیا، اور پھر ہاتھ جھاڑ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کو وصیت فرمائی کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد اتنی دیر تک میری قبر پر بیٹھے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو کر تقسیم ہوتا ہے، یعنی اونٹ ذبح ہو کر اس کا گوشت جتنی دیر میں تقسیم ہوتا ہے تو اتنی دیر تم میری قبر پر بیٹھے رہنا، کیونکہ اس دوران مجھ سے سوال جواب ہوگا، اور جب تم اس دوران اوپر قبر کے سرہانے بیٹھ کے ذکر اذکار کرو گے، دعا کرو گے، تو گویا تمہارے اس دعاؤں کی برکتوں سے مجھے انسیت حاصل ہوگی، اور اس مشکل ترین امتحان میں اللہ مجھے سرخرو کرے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ یعنی اس صحابی کے اس روایت کی روشنی میں کہ عرب اس زمانے میں اونٹ ذبح کرنا اور اس کا گوشت تقسیم کرنا، اس میں کوئی 40-45 منٹ لگاتے تھے، کیونکہ وہ ماہر تھے اس کام میں، یعنی 45 منٹ میں اونٹ ذبح ہو کے تقسیم بھی ہو جاتا تھا۔ تو لواحقین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ مرحوم کی تدفین کے بعد کوئی آدھا پونا گھنٹہ وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، ویسے ذکر اذکار کریں، اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں کریں کہ اس دوران جو اس سے سوال جواب ہوتے ہیں تو آپ کے دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ مراحل آسان کر دیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹہنیاں گاڑنے کا حکم دیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 2 واقعات ہیں، 2 روایات ہیں، ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس کے علاوہ کتنی روایات ہیں جن میں قبر کی مختلف سزاؤں کا ذکر ہے، مردے کے عالم کا ذکر ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ جو تدفین کرنے والے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی قدموں کی چاپ بھی وہ سنتا ہے، اور اس وقت ایسا وقت ہوتا ہے جیسے کہ یعنی اسے ایسا نظر آتا ہے قبر میں جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، اور اگر وہ نیک آدمی ہو تو پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں، یعنی اس طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو پھر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ سو جا اس طریقے سے جیسے دلہن مطمئن ہو کے سوتی ہے، اور تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جنت میں۔ اور اگر وہ بدکار ہے تو پھر فرشتے اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ باہر جو جانور ہیں وہ بھی مطلب وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں، یا ان کو بھی خوف ہو جاتا ہے کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اتنا شدید عذاب انسان کو کیوں ہوتا ہے؟ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ ایسے ہتھوڑے سے اس پہ ضرب لگائی جاتی ہے اس کی ناک اور کنپٹی کے درمیان کہ اگر وہ ضرب کسی پہاڑ کو لگا دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور کئی 100 قسم کے سانپ اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنا شدید عذاب مردے کو کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ عذاب کی اس شدت کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بغاوت بہت بڑی ہے۔ انسان خود سوچے کہ وہ اپنا ایک سانس اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں لے سکتا، کتنا کمزور ہے، تو وہ اپنے اس تمام تر کمزوری اور عجز کے باوجود اتنا متکبر بنتا ہے، اتنی بغاوت کرتا ہے کہ پھر اس بغاوت کے سزا میں جتنی بڑی سزا اس کو دے دی جائے وہ بھی کم ہے۔ تو جب کبھی آدمی اپنی بغاوت پر غور و فکر کرے کہ انسان کتنی بڑی بغاوت کرتا ہے تو پھر اسے لگے گا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ جو سزائیں ہیں یہ انصاف ہی کا تقاضا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ وہ پھر بھی بندے کی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت انسان اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ گناہ تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں، 1 ہوتا ہے، 10 ہوتے ہیں، 1000 ہوتے ہیں، تو گناہوں کے بعد توبہ تائب ہو جایا کرے، وہ ایسے راستے پر نہ چلے جو اسے بغاوت کے راستے پر لے کے جائے۔ تو عذاب قبر کی بات ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عذاب قبر سے خبردار فرمایا اور دعا سکھائی ہے کہ قبر کے عذاب سے پناہ کی دعا مانگا کرو، اور بعض روایات میں جیسے میں نے عرض کیا ایسے اسباب کی نشاندہی فرمائی ہے جو کہ قبر کے عذاب کا سبب ہوتے ہیں۔ اور قبر یہ عذاب کے گڑھوں میں سے پہلا گڑھا ہے، جو آدمی یہاں سے نکل گیا تو وہ آگے سے بھی نکل جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو عذاب ہونا ہو تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، کسی کے ساتھ سہولت کا معاملہ ہو تو وہ بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی جب مرتا ہے تو مرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فنا ہو گیا، یاد رکھیں انسان یہ غیر فانی مخلوق ہے، اللہ اس کو فنا نہیں کرتا۔ روح جب ایک مرتبہ پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ فنا نہیں ہوتی، مکان چینج کرتی ہے، کہ روح جب اللہ اس جسم میں ڈالتا ہے
تو ایک مخصوص وقت تک جسم میں رہتی ہے، پھر جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو روح فنا نہیں ہوتی بلکہ جسم سے نکل کے علیین یا سجین میں چلی جاتی، برقرار رہتی ہے۔ علیین ان کا ٹھکانہ ہے جو نیک لوگ ہیں، آسمانوں پہ ہے۔ سجین ان کا ٹھکانہ ہے جو بدکار لوگ ہیں، وہ 7 زمینوں کی تہ میں ہے، جہنم کے پاس۔ تو روح یا علیین میں ہوتی ہے یا سجین میں ہوتی ہے، فنا نہیں ہوتی، اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہے۔ اتنا تعلق ہوتا ہے کہ جسم کو عذاب بھی محسوس ہوتا ہے اور ثواب یعنی اس کو آسائش بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ تعلق کیسے ہوتا ہے تو اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ماورائے طبیعیات یعنی یہ میٹا فزیکل معاملات ہیں، یہ مشاہدات کی دنیا سے ماورا ہیں، اور یوں بھی یہ ایک الگ عالم کی چیزیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم عالم دنیا میں ہیں اور وہ عالم برزخ ہے، تو 2 مختلف عالم ہیں۔ تو آپ اس عالم کے حالات کو اس عالم پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اس عالم کے معاملے میں جو ہمیں بتایا گیا اسی پر ہم ایمان رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ روح کا کنیکشن جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے تو اس پر ایمان لانے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ ہم روح کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کی حرکیات کو سمجھ سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قبر میں ہے تو اس سے سوال جواب قبر میں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی درندے کے پیٹ کا حصہ بن گیا یا سمندر میں غرق ہو گیا یا جس طرح بھی ہے تو سوال جواب تو اس سے بھی ہوتے ہیں، یا کسی آدمی کی تدفین میں تاخیر کر دی جائے، ہفتہ ہو بھی جاتا ہے تو سوال جواب تو فوری طور پر اس سے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد انسانی جسم جہاں کہیں ہو وہی اس کا قبر ہے، چاہے وہ درندے کا پیٹ ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ ہے، چاہے وہ تابوت ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہی اس کے لیے قبر ہوتی ہے، اور وہیں سے اس کی روح چاہے علیین میں ہو یا سجین میں ہو، اس کا کچھ نہ کچھ تعلق اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس میں اس حد تک شعور ہوتا ہے کہ وہ چیزیں سمجھتا ہے جتنی اللہ نے اسے سمجھانی ہے، جو کچھ احادیث میں مذکور ہے، اور وہ ثواب بھی محسوس کرتا ہے اور عذاب بھی محسوس کرتا ہے۔ تو قبر کے معاملے میں ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہم اسی پر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ آگے ہم اس کو پرکھنا شروع کر دیں، سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں تو وہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا ہے۔ وہ تب پتہ چلتی ہے جب انسان وہاں جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ واپس آ کر کسی کو بتا نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں خبردار فرمایا، جن اعمال کی تلقین فرمائی ہے، تو وہ اعمال کر کے اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کر کے ہی انسان عافیت میں رہتا ہے۔ تو فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت آئے گی، یعنی یہ آگ یہ قیامت سے پہلے عالم برزخ میں ہے، اور جب قیامت آئے گی عالم آخرت میں منتقل ہوں گے تو کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، جہنم میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اب آگ میں جا کر کیا ہوگا تو آگے اس کا ذکر ہے کہ وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ پیچھے بھی آپ ذکر پڑھ کے آئیں، جو قائدین تھے جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے تھے تو پیروکار کہیں گے کہ تم نے ہمیں چلایا تھا اپنے پیچھے، اب تم کچھ عذاب ہم پر سے کم کر دو، تمہاری وجہ سے ہم اس حال پہ آئے ہیں، اب ہمارا کچھ عذاب اپنے سر لے لو۔ تو وہ کہیں گے کہ بھائی تم بھی اسی جگہ ہو، ہم بھی اسی جگہ ہیں، جو تم بھگت رہے ہو ہم بھی بھگت رہے۔ پھر وہ مل کر آہوزاری کریں گے، جہنم کے جو داروغے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی سفارش کر دیں، کوئی دعا کر دیں، ہمیں ایک مرتبہ پھر واپسی مل جائے، کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو وہ داروغے ان سے کہیں گے کہ کیا دنیا میں تمہارے پاس پیغمبر آئے نہیں تھے، تمہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا، تم پر بے خبری میں یہ عذاب آیا ہے، سب کچھ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ تھا۔ تو وہ کہیں گے بس رہو اسی حالت میں۔ تو اس منظر کی اللہ نے یہاں پر نشاندہی فرمائی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور اس وقت جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، کمزور کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کیا کہیں گے؟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، ہم تو تمہارے ناروں کے پیچھے چلے ہوئے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے، کچھ کر لو گے ہمارے لیے؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، کہ ہم سب ہی اس دوزخ میں ہیں،
ہم سبھی یہاں پر ہیں، تمہارے ساتھ ہم بھی ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اب جو سزا ہمیں دی جا چکی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوئے ہوں گے وہ دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے پروردگار سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے، کسی دن تو ہم پر تخفیف ہو جائے۔ قالو، وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے نہیں رہے تھے؟ قالو بلا، دوزخی جواب دیں گے کہ ہاں آتے رہے تھے۔ قالو فدعو، وہ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کرو، ہم تو نہیں کریں گے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام اکارت جانے کے سوا نہیں ہے، یعنی کافروں کی دعا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے، انہوں نے بیکار ہی جانا ہے، ان کی چیخ و پکار بھی بیکار جاتی رہے گی اور جہنم میں ان کو رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔